الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور تم لوگ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور بے شک کہ نماز بڑی بھاری ہے مگر دلوں میں سکون رکھنے والے لوگوں پر. دلوں میں سکون رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو یوں خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اور بے شک کہ وہ لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم میری اس نعمت کو جو میں نے تم لوگوں کو عطا فرمائی ہے، اور بے شک کہ میں نے تم لوگوں کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے. اور ڈرو تم اس دن سے جس دن میں کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے سکے گی کچھ بھی، اور اس کی طرف سے شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کی طرف سے کوئی مال بھی نہیں لیا جائے گا، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اس آیت سے پہلے والی آیت میں علماء یہود کے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی تھی کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن اپنے ان رشتہ داروں کو جو مومن تھے ان کو اتنا تو کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تم لوگ قائم رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تورات تمہارے سامنے ہے اور تورات میں سب باتیں لکھی ہوئی ہے، پھر بھی تم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس وقت بتایا تھا کہ علماء یہود کے سامنے دو چیزیں تھیں. ایک تو مال کی محبت اور دوسری مرتبے کی سیٹ کی محبت. اس کو کہتے ہیں حب جاہ اور حب مال. مال کی محبت اور عہدے اور مرتبے کی محبت، یہ دو محبتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اللہ سے دور کر دیتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے. مال کی محبت جب انسان میں آ جاتی ہے تو پھر انسان بخیل بن جاتا ہے. مال کی محبت آئے گی تو انسان اس مال کو دوسروں پر خرچ نہیں کرے گا بلکہ اپنے پاس جمع رکھے گا. اور مرتبے اور عہدے کی محبت اگر اس کے اندر آئے گی تو اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہوگا. یہ دو محبتوں کے نتیجے ہیں، غلط نتیجے ہیں، بخل اور دوسری چیز ہے تکبر. تو
تو گویا کہ علماء یہود میں، یہود کے جو علماء تھے ان میں مال کی محبت بھی پیدا ہو گئی تھی اور عہدے کی محبت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ مال کی محبت کیسے پیدا ہوئی تھی؟ مالداروں کے لیے الگ مسائل اور غریبوں کے لیے الگ مسائل۔ غریبوں کے لیے تو توریت میں جو حکم لکھا ہوا تھا وہی حکم غریبوں کے لیے، اور مالدار ہوتا تو ان کے پاس سے کچھ پیسے لے کر حکم کو بدل دیتے تھے، شریعت کا حکم بدل دیتے تھے۔ اور دوسرا کہ ان کو عالم دین سمجھا جاتا تھا، تو یہ عہدہ ان کے لیے بہت بڑا معنی رکھتا تھا ان کے لیے۔ اب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آوے تو ایمان لے آنے کی وجہ سے ان کی جو شان و شوکت تھی یہود کے اندر وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دو چیزیں جو ہے، دو برائیاں ان میں پیدا ہو گئی، حب مال اور حب جاہ۔ تو اس کا علاج بتایا ہے اس آیت میں۔ اگر دو چیزیں پیدا ہو جاوے تو دو کام کرنے چاہیے، دو کام کر کے مدد طلب کرنی چاہیے، یعنی دو کام کے ذریعے سے ان دو غلط چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ کون کون سے دو کام؟ ایک ہے صبر اور دوسرا ہے صلاۃ، صبر اور نماز۔ اب کیسے؟ بظاہر تو حب جاہ اور حب مال میں نماز اور صبر کے ذریعے سے علاج بتایا جا رہا ہے۔ تو صبر کے ذریعے سے، صبر کہتے ہیں مصیبت کے آنے پر انسان اپنے آپ کو تھام لے۔ جیسے انسان کا کوئی مالی نقصان ہوا تو انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور یہ دل میں سوچے کہ اس مصیبت پر میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں اور اللہ کے اس حکم پر میں راضی رہتا ہوں۔ تو صبر جب انسان میں آئے گا تو مال زیادہ ہوگا، مال کم ہوگا، اس کی محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی۔ اور نماز، چونکہ نماز میں تواضع ہے، انسان نماز میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور جو جھکتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری حیثیت تو جھکنے والی ہے، میں تکبر کیسے کروں؟ اور جب تکبر سے جھکنے کی طرف آئے گا تو عہدے اور مرتبے کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ صحیح استحضار کے ساتھ دو چیزیں ہو تو، ورنہ ایسی نمازیں جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس سے تو بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ آگے اس نماز کی ایک خوبی بیان کی۔ دیکھو نماز جو ہے نا، عبادتیں دو طرح کی، ایک ہے عبادات بدنیہ، یعنی وہ عبادت جو انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اور ایک ہے عبادات مالیہ، ایک وہ عبادت ہے جو انسان مال کے ذریعے سے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ عبادات بدنیہ میں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ نماز ہے، سب سے افضل عبادت نماز۔ اب یہ جو نماز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے افضل عبادت بدنی بنایا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، ایک شخص نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کہا کہ حضرت مجھے ایک سوال ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی کیا سوال ہے بتاؤ۔ تو کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ تو یوں فرمایا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی چہرہ دھو، ہاتھ دھو
سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو۔ تو اللہ نے وضو کا جو طریقہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اس میں تو سب سے پہلے چہرے دھونے کا ذکر ہے، جبکہ مسلمان جب وضو کرتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر اس کے بعد کلی کرتا ہے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد چہرہ دھوتا ہے۔ تو اللہ نے تو یوں کہا کہ وضو سٹارٹ کرو، شروع کرو چہرہ دھونے سے، اور مسلمان وضو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہاتھ دھونے سے۔ وہ بھی تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ایسے ویسے تو عالم دین تھے نہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ سن، اس کا جواب یہ ہے، بہت دھیان سے سننا اس کو۔ عجیب اللہ تعالیٰ نے، آپ انداز لگائیے شریعت کے احکام میں اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمتیں رکھی ہیں، کیسی لطافت اور کیسی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ایک ایک حکم میں رکھی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ سن، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے وضو کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں سب سے پہلے چہرے کے دھونے کا حکم ہے، لیکن مسلمان ہاتھ اس لیے پہلے دھوتا ہے کہ عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس عبادت اس کے شروع میں اور رکھی، اور اس کو وضو کہتے ہیں۔ تو نماز کے افضل ہونے کی وجہ سے وضو بھی افضل ہو گیا۔ جب وضو افضل ہوا تو جس چیز سے وضو کرنا ہے وہ بھی افضل ہونا چاہیے، یعنی پانی۔ اب پانی کے افضل ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو فقہا نے اس کے 3 اصول بیان کیے کہ پانی افضل یعنی صاف شفاف ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے 3 چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی: رنگ، مزہ اور بو۔ تعلیم الاسلام میں بھی ہے، رنگ، مزہ اور بو، یعنی پانی کا رنگ صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرا، پانی جو منہ میں ڈالتے ہیں اس کا مزہ پانی جیسا ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے جس میں صابن وغیرہ ایسا ملا ہوا۔ اور تیسری چیز ہے بو، یعنی خوشبو یا بدبو۔ اب یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، رنگ بھی اچھا ہے، اس کا مزہ بھی بالکل صحیح ہے، اچھا ہے، اور اس کے اندر کوئی بدبو بھی نہیں ہے، تو سمجھو کہ یہ پانی افضل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وضو میں ہاتھ اس لیے دھوتے ہیں کہ پانی ہاتھ میں لے کر اس کا رنگ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کلی کر کے اس کا مزہ چکھتے ہیں، اور پانی ناک میں ڈال کر اس کی بو کو معلوم کرتے ہیں۔ جب افضل عبادت نماز کے لیے، افضل عبادت وضو کے لیے، افضل عبادت پانی کا ہونا ضروری ہے، افضل پانی کا ہونا ضروری ہے، تو پانی کی افضلیت کو پہچاننے کے لیے یہ 3 طریقے ہیں۔ جب پانی افضل ہو گیا، ہاتھ میں رنگ دیکھ کر، منہ میں مزہ چکھ کر، اور ناک کے ذریعے سے اس کی بو سونگھ کر، تو پھر اب اللہ نے حکم دیا ہے چہرہ دھو، تو اب چہرہ دھونا شروع کر۔ تو نماز کی افضلیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے کیسی حکمت وضو میں رکھی، اور وضو کے اندر بھی سنتوں کے اندر یہ سنت ہے سب، ہاتھ دھونا، مزمزہ یعنی ناک میں جو ہے منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اور ناک کو صاف کرنا، اس میں نظافت اور پاکی ہے۔ عربی زبان میں کلی کرنے کو کہتے ہیں مضمضہ، 2 ضاد ہے، اور ناک میں پانی ڈالنے کو کہتے ہیں استنشاق۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے اس میں کہ مضمضہ جب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ منہ پانی سے بھرا ہوا ہے، گویا کلی کی طرف اشارہ ہے، اور استنشاق جب سین اور شین نکالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ناک صاف کرتے ہیں۔
اور اس کے معنی ناک صاف کرنا۔ یہ عربی زبان کی لطافت اور اس کی مٹھاس ہے۔ تو اس سے انداز لگائیے کہ نماز کتنی اہم اور کتنی اعلیٰ عبادت ہے۔ تو نماز میں انسان جھکتا ہے، تو جھکنے کی وجہ سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، اور جب تواضع پیدا ہوگی تو انسان میں یہ احساس ہوگا کہ میری ذات تو جھکنے والی ہے، میں کیسے اپنے آپ کو متکبر اور اپنے آپ کو غرور والا بناؤں۔ تو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے دو غلط چیزیں انسان میں سے ختم ہو جائے گی۔ مال کی محبت ختم ہوگی اور دوسری مرتبے اور عہدے کی محبت ختم ہوگی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بڑی بھاری ہے، بڑی بھاری ہے، لیکن ایک خاشعین طبقہ جو ہے اس کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ خاشعین کس کو کہتے ہیں؟ خاشعین کا ترجمہ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع رکھنے والے، جس کا ترجمہ میں نے یوں کیا دلوں میں سکون حاصل کرنے والے۔ دلوں میں کن کو سکون ہوتا ہے؟ جن کے اندر دو صفتیں، ایک صفت یہ ہو کہ وہ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو گویا کہ اللہ کا ڈر ہو، رب سے ملاقات کرنے کا جو ہے یہ استحضار ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کو یہ یقین ہو کہ ہم کو مر کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو گویا کہ حساب اور کتاب پر یقین، اللہ کا ڈر ہو اور حساب اور کتاب پر یقین، یہ دو صفتیں جن میں ہوتی ہے وہ لوگ دلوں میں سکون پاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہر وقت انسان کے دل کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو کہ اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا ہر وقت استحضار ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں آئے گی۔ وہ یہ سوچے گا کہ مال جتنا زیادہ جمع کروں گا وہاں لائن میں کھڑا رہنا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز، کہ اپنے رب کے سامنے جب جاؤں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ کے سامنے کیا حساب دوں گا۔ تو عجیب حکمتیں ہیں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ کوئی اور علاج ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مال کی محبت کو بھی نکالو اور عہدے اور مرتبے کی محبت کو بھی نکالو۔ تو نماز کے بارے میں سستی کرنے کا کوئی امکان ہے؟ کوئی نظر آتا ہے امکان؟ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ہم لوگ اصل میں معمولی بہانے سے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی معمولی سا کام ہے تو کہا چلو پھر بعد میں نماز پڑھ لیں، اور بعد میں اگر عشاء کی نماز ہے سو گئے تو پھر فجر کے وقت یاد آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز تو باقی ہے۔ یہ غفلت کی علامت ہے، یہ خشوع خضوع والے لوگ نہیں ہیں۔ خشوع خضوع والے لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ صحابی نابینا تھے، اندھے تھے، آنکھوں سے معذور تھے۔ کہا یا رسول اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، آنکھوں سے معذور ہوں، دن میں تو کسی نہ کسی کے سہارے مسجد آ جاتا ہوں، لیکن مغرب اور عشاء اور فجر میں اندھیرا ہوتا ہے تو مجھے اولاً تو نظر نہیں آتا، اور سہارا تلاش کرنا، کسی آدمی کو تلاش کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو کیا میں گھر پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 1 منٹ، تمہارے گھر پر اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔
میرے گھر پر اذان کی آواز پہنچ جاتی. تو کہا کہ پھر تو کوئی شکل نہیں ہے، گھر پر نماز پڑھ لیں، مسجد میں آ جاؤ. اس حدیث سے انداز لگائیے کہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا کتنا ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے نماز کے قبول ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی ایک نمازی کی نماز کو قبول کرتے ہیں اور اس کے طفیل سب نمازی جو اس کے ساتھ جماعت میں شریک ہے سب کی نماز قبول کر لیتے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بعض روایات میں تنہا گھر پر نماز پڑھنے سے 50 گنا 27 گنا 70 گنا ثواب رکھتا ہے، اور گھر پر تنہا بلا کسی عذر کے نماز پڑھنے سے نماز کامل طور پر ادا نہیں ہوتی. نماز کامل طور پر اسی وقت ادا ہوتی ہے جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. نماز کے متعلق انسان کے اندر جتنی فکر زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی تواضع عطا فرمائیں گے، اور تواضع عطا فرمانے کی وجہ سے اس کے دل سے تکبر اور غرور ختم ہوگا. تو یہ صبر اور نماز کے ذریعے سے یہ دو بیماریاں جو علماء یہود میں تھی اللہ تعالیٰ نے علاج کے طور پر بتایا کہ یہ دو خوبیاں آپ اپنے اندر پیدا کر لو، دو کمیاں آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا فرمائی، اور بے شک کہ میں نے تم کو جہاں والوں پر دنیا والوں پر فضیلت دی. دنیا والوں پر فضیلت تو امت محمدیہ کو حاصل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں میں سے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اس میں جو یہود ہے، امت یہود، اس کو تمام اگلی امتوں پر فضیلت حاصل تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا مجاہدہ بھی کروایا، ایسے حالات میں بھی ڈالا ان کو، سخت حالات میں. اور سب سے بڑے حالات جو بنی اسرائیل پر آئے وہ فرعون کے زمانے میں. فرعون نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ میری حکومت کو اور میرے تخت کو الٹ دے گا اور ختم کر دے گا. اب اس نے اعلان کیا کیا، بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہو سب کو قتل کر دو. ہم نے تو سن لیا کہ بھئی بنی اسرائیل میں بچے قتل کر دیے گئے سال بھر. ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک عورت کسی بچے کو جنم دیتی ہے تو اس عورت کے اوپر کیا گزرتی ہے، کتنی تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے. اور وہ بچہ جو ہی دنیا میں آئے تو بجائے خوشی کہ وہ غم اس ماں کے اوپر مسلط ہو جاتا ہو. اور یہ پوری بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اور ہر تمام ماؤں کے ساتھ جنہوں نے بچے جنے ہو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو، یہ کتنی خطرناک بات ہے. ہم اس کو صرف سوچیں اور تصور کریں اس بات کا. اور دوسرا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کو اور بنی اسرائیل کے جوانوں کو کھیتوں میں مشغول کر دیا سخت گرمی میں، اور یہ لوگ دن بھر محنت کرے، یہ فرعون اور اس کے لوگوں کے لیے، اور اس کو اتنا بھی نہ ملے محنت کرنے والے کو کہ وہ پیٹ بھر کر کھا سکے. انسان محنت اپنے لیے کرتا ہے کہ چلو کچھ محنت کریں گے تو اپنا پیٹ، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکیں گے، لیکن اس میں تو اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، صرف محنت ہی محنت، مجاہدہ ہی مجاہدہ. ایسی سخت تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا تھا. پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر دریا پار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فراوانی عطا فرمائی.
تو اس وقت جو ہے مجاہدات کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی. اس کے بارے میں تفصیل سے آگے باتیں آ رہی ہے، تو صرف میں اشارتاً باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ ان کو اللہ نے کیوں فضیلت دی وہ وجہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ مجاہدات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ان کو فراوانی، ان کو مال بھی بہت دیا، بہت مال دیا ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی بھی امتیں گزری تھی ان تمام کے اوپر فضیلت بھی عطا فرمائی. اب یہ لوگ ذرا دھوکے میں پڑ گئے. انہوں نے کیا کہا کہ جو مدینے میں یہود تھے انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی، یہود کو فضیلت دی ہے، تو ہمارے جو آگے والے ہمارے باپ دادا جو گزر گئے ہیں انہوں نے بڑے مجاہدے کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مجاہدوں پر بہت بڑا انعام بھی دیا ہے، اور ہماری نسلوں میں تو انبیاء بھی اللہ نے بھیجے ہیں، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کے دلارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے دلارے ہیں. اس لیے ہم اگر اللہ پر ایمان رکھے، قرآن کو مانے نہ مانے، ہمارے لیے تو کوئی عذاب ہونے ہی والا نہیں ہے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرینڈس ہیں سب، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں سب، اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور اگر مان لو کہ جہنم میں جانا بھی پڑا تو ہمارے تو باپ داداؤں میں انبیاء بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے مجاہدہ کرنے والے لوگ بھی ہیں، تو وہ ہم کو بخشش کر کے ہم کو جہنم سے نکلوا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی. اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہو کہ کسی کی سفارش اور کوئی ہم کو بچا لے گا اور جہنم سے نکلوا دے گا، یہ دھوکے میں مت رہنا. اور دوسری چیز ولا یقبل منہا شفاعہ، اگر کوئی شفاعت کرنے آئے گا بھی، اولاً تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی آوے بھی تو اس کی شفاعت اور اس کی سفارش کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا. اور اگر اس وقت کوئی آپ یوں کہے کہ اتنا مال دوں آپ رشوت کے طور پر، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں 3 طریقے ہیں کسی کو بچانے کے. ایک تو سفارش کروا کے کہا بھائی اپنے گھر کا آدمی ہے چھوڑ دو، کچھ سمجھ لیں گے پھر بات. تو سفارش کے ذریعے سے انسان دوسرے مجرم کو، دوسرے انسان کو بچاتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رشوت دے کر بند مٹھی میں ایسے یوں کر کے ڈال دیے، کہا کہ رکھو اور چھوڑ دو. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ کرتا ہے اور مقابلہ کر کے سامنے والے کو ہرا کر اپنوں کو چھڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں کہا کہ وہاں سفارش بھی نہیں چلے گی، مٹھی میں اگر پیسے پکڑائے ہو تو وہ بھی نہیں چلیں گے، کیونکہ وہاں رشوت والا معاملہ نہیں ہے. وہاں سرکاری لوگ رہتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے، وہاں سیدھا حساب ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مال دے کر بھی آپ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے. اور پھر تیسری چیز ہے کہ آپ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی کوئی شکل نہیں. پوری دنیا عاجز آ جائے گی. بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا کے اندر تھے، فرعون، حامان، شداد، بخت نصر، نمرود، دنیا پر حکومت کرنے والے لوگ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دیں گے. قیامت سے ایک سور میں سب کو ختم کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ سناٹا ہوگا سب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کی حکومت. وہاں کسی کی انبیاء بھی بات کرنے سے جو ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا غضب ایسا ہوگا. تو دنیا میں جو چیزیں چلتی تھی کسی کے بچانے کے لیے آخرت میں نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں اسی چیز کو بیان کیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ کے دلارے ہیں اور ہمارے خاندان میں نبی انبیاء پیدا ہوئے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں تو ہر ایک کے
اس کے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ بابا شیخ الحدیث تھے، دادا جو ہے بہت بڑے مفسر تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم کیسے ہو؟ اگر تم اچھے ہو تو اللہ تعالیٰ کی یہاں تم کامیاب، اور اگر تم برے ہو تو ناکام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا انسان بنائے، سچا اور پکا مسلمان بنائے، عاشق قرآن بنائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس بالقرآن، اللہم انفعنا بالآیات والذکر الحکیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔